بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آئیں قرآن سیکھیں سیگمنٹ کے اندر سامعین کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آئیے آج ہم سورہ الفیل کی تلاوت کو سیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آخری 10 سورتوں میں سے پہلے نمبر پر ہے، اور اس کے بعد سورۃ الناس تک 10 سورتیں بنتی ہیں۔ کیونکہ یہ چھوٹی صورتوں میں سے آتی ہے اور یاد کرنا آسان ہے، اس لیے آج ہم ان صورتوں سے آغاز کر رہے ہیں تاکہ جو قرآن پاک کی چند صورتیں یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان میں سے جو صورت یاد کریں اس کی تلاوت انہیں درست طریقے سے ہمارے چینل سے میسر آ جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہاں پر جن الفاظ کے اندر ہمیں احتیاط کرنی ہے وہ کاف ہے، جیسے کیفا، فعل عین ہے، اور اسی طرح باصحاب الفیل میں ہا ہے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو دوسرے الفاظ کے ساتھ جو ان کے ہم آواز ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں، جیسے کیفا کاف والے کش کے ساتھ ہے، لیکن کئی لوگ جو قیفہ پڑھ جاتے ہیں، یعنی موٹا جو قلم والا کش ہے اس کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں۔ اسی طرح فعلا کی جگہ فعلا پڑھ دیتے ہیں، یعنی الف پڑھ دیتے ہیں، حمزہ پڑھ دیتے ہیں، اور باصحاب الفیل کی جگہ باصحاب الفیل پڑھ دیتے ہیں، یعنی ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ احتیاط کریں، اور جس انداز سے میں نے پڑھائی ہے اس طرح سے پڑھیں۔ آگے ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ الم یجعل، جیم کی آواز کو واضح طور پر نکالنا ہے۔ کیدہم فی تضلیل، یہاں پر جو قابل غور لفظ ہے، حرف ہے، وہ ہے دود، تضلیل، دود۔ یہاں پہ دال سے نہیں پڑھنا، تدلیل نہیں پڑھنا، بلکہ تضلیل دود کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ زبان کی کروٹیں جب دانتوں کی داڑھوں سے لگتی ہیں، یعنی دانتوں کے اندر جو داڑھوں والا حصہ ہے آپ کے دانتوں کے اندر، وہاں سے جب زبان کی کروٹیں لگتی ہیں تو پھر یہ لفظ نکلتا ہے۔ یہ عام الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، جو عام فہم الفاظ ہیں، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تضلیل، تھوڑی زبان کو اندر کی طرف کھینچیں گے، پیچھے کی طرف، اور اس کو داڑھوں کے ساتھ لگائیں گے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ جو ہمارے دانتوں میں سب سے بڑے دانت ہیں اور سب سے پیچھے والے دانت ہیں، ان کے ساتھ یہ جب ٹچ ہوگی تو دود کا لفظ نکلے گا۔ اور تدلیل، دال جو ہے یہ آپ کی زبان کا آگے والا سرا جو ہے یہ اوپر والے دانتوں سے لگے گا، تو پھر دال کی آواز نکلے گی۔ تو ہم نے دال کی نہیں بلکہ دود کی آواز نکالنی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، یہاں پہ پھر عین کی آواز، طَيْرًا، تو یہ موٹا ہے، طَيْرًا نہیں پڑھنا بلکہ طَيْرًا پڑھنا ہے، یعنی جہاں سے دال آپ نے ادا کی وہاں سے تو ادا کرنی ہے۔ تو طَيْرًا
ابابیل، ابابیل، یہاں پہ با کے ساتھ الف ہے، بعض لوگ جلدی سے ابابیل پڑھ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ با کو لمبا کرنا ہے۔ ترمیہم بحجارۃ، یہاں پہ تا کو میم سے ملائیں گے اور ہونٹوں کو جوڑ کے ناک سے غنہ کی آواز نکالیں گے، بحجارۃ، اور آگے من سجیل، یہ جو آگے ہم آواز نکال رہے ہیں یہ بھی ناک سے ہی نکلتی ہے، لیکن اس کو اخفا کی آواز کہتے ہیں۔ غنہ اور اخفا دونوں ناک سے ہوتے ہیں۔ غنہ نون کی آواز کو ناک میں ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، اور اخفا نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپانے کو کہتے ہیں۔ اخفا کا معنی ہی چھپانا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہاں پہ پھر صاد ہے، سین کی آواز نہ نکلے، کَعَصْفٍ نہ ہو، عین کی جگہ الف نہ ہو، کَعَصْفٍ، صاد کی آواز نکالنی ہے، دونوں ہونٹوں کو دانتوں کو جوڑیں گے، اور جیسے منہ سے سیٹی کی آواز نکالتے ہیں اسی سیٹی کی آواز کو موٹا کر دیں گے تو صاد کی آواز نکل آئے گی، کَعَصْفٍ، اور فا کو میم سے ملائیں گے، ناک میں آواز کو لے کے جائیں گے، غنہ کریں گے، اور مأکول، معقول نہیں ہوتا، مأکول، یہاں پہ جھٹکا دینا ہوگا۔ اب پوری سورہ ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر کوئی بھی سوال کسی کے ذہن میں آئے تو وہ کومنٹس میں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے متعلق ان کو آگاہی دے دی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔